بڑے بڑے سردار جو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے اس کلام کو سن کر ششد رہ گئے۔ وہ جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، جسے آج ہم سورہ یاسین کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت مکہ کے مشرکین کے لیے ایک ناقابل فہم معمہ بن چکا تھا۔ مکہ کی تپتی دوپہر میں جب سرداران قریش دار الندوہ میں جمع ہوتے تو ان کی گفتگو کا محور صرف ایک ہی شخصیت ہوتی۔ ابو جہل اپنی چادر سمیٹتے ہوئے غصے سے چنگھاڑتا ہے، یہ محمد ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو پتھر کہتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا خدا ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا عقل یہ بات مانتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بس باتیں ہیں۔ اے قریش کے جوانوں، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ابو طالب کا بھتیجا تمہارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ مکہ کے سرداروں بالخصوص ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ وہ چاہتے تھے کہ یا کوئی فرشتہ اترتا یا مکہ اور طائف کا کوئی بہت بڑا امیر ترین سردار نبی ہوتا۔ ان کا تمسخر اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ گلیوں میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے، دیکھو یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ اسے آسمانوں سے خبریں آتی ہیں۔ سورہ یاسین اس طنز کا جواب بن کر نازل ہوئی جہاں اللہ نے یاسین اے انسان کامل کہہ کر پکارا اور قسم کھائی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ایک اعلان جنگ تھا ان کے غرور کے خلاف۔ دوسری طرف امیہ بن خلف جس کے ماتھے پر تکبر کی لکیریں واضح تھیں، ہنستے ہوئے کہتا، یہ محض پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جادو ہے یہ جو بھائی کو بھائی سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے۔ لیکن ان طنزیہ جملوں اور دھمکیوں کے بیچ ایمان لانے والے مسلمانوں کے حوصلے کسی آہنی دیوار سے کم نہ تھے۔ مکہ کی ایک تاریک گلی میں جہاں چند صحابہ کرام چھپ کر تلاوت سن رہے ہوتے، وہاں ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی۔ ایک نوجوان مسلمان جس کی آنکھوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمک تھی، اپنے ساتھیوں سے سرگوشی کرتا، تم نے سنا جب انہوں نے یاسین کہا تو میرے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ نور ہے جو روح کے اندھیروں کو چیر کر گزر جاتا ہے۔ اس کے ساتھی نے نم آلود آنکھوں سے جواب دیا، ہاں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں گے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے وہ سج پا لیا ہے جس کے بعد موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ان قریب یہ ظالم اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی پر پشیمان ہوں گے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ جادو اور شاعری کے الزامات کام نہیں کر رہے تو انہوں نے جسمانی اذیتوں کا راستہ اپنایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھاتے، ان پر اوجڑی ڈالتے اور تلاوت کے دوران شور مچاتے تاکہ کوئی اس کلام کو سن نہ سکے۔ سورہ یاسین کا یہ حصہ انہی حالات کی عکاسی کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دیں گے۔ ایک مرتبہ عتیبہ بن ربی جو عرب کا مانا ہوا خطیب تھا، قریش کے کہنے پر آپ علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ سودے بازی کر سکے۔ اے محمد، ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جھگڑا ختم ہو، بس ایک سمجھوتا کر لو، ہم تمہیں سرداری دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، یہ دشمنی کسی کے حق میں نہیں، بس ایک لفظ ہاں کہہ دو، مکہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں جب قرآن کی آیات تلاوت کی تو اتباع کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ واپس پلٹا تو سرداروں نے پوچھا، اتباع کیا خبر لائے ہو؟ اتباع نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، خدا کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ شاعری ہے، نہ جادو اور نہ کہانت۔ لوگوں میری بات مانو تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کا کلام مستقبل کا بہت بڑا کلام ہے۔ اگر ابو جہل جیسے کینہ پرور لوگ کہاں ماننے والے تھے؟ چیخ کر بولا، اتباع تم بھی اس کے شہر میں آ گئے؟ کیا تم بھول گئے کہ یہ ہمارے لات اور عزا کو برا بھلا کہتا ہے؟ ہم ہرگز اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ کشمکش تھی جس کے پس منظر میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات نازل ہو رہی تھی۔ ایک طرف تکبر، انا اور کفر کی طاقت تھی اور دوسری طرف صبر، استقامت اور وہ کلام الہی تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بننے والا تھا۔ مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے لیے یہ آیت ایک ڈھال تھی جو انہیں یقین دلاتی کہ فتح بالآخر سچ کی ہوگی اور جھوٹ کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ سورہ یاسین کے نزول نے مکہ کے فکری جمود کو توڑ کر رکھ دیا اور عرب کی فصاحت و بلاغت کے غرور کو خاک میں ملا کر ثابت کر دیا
کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہے۔ اس سورہ کے پراثر اسلوب اور منطقی دلائل نے مشرکین کے دلوں میں وہ ہیبت پیدا کر دی کہ وہ تلاوت کے دوران کانیوں میں انگلیاں ٹھونسنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اس کی آواز کی گہرائیوں میں اتر کر ان کے مصنوعی خداؤں کی حقیقت فاش کر رہی تھی۔ منکرین کے لیے یہ سورہ ایک ابدی وارننگ بن گئی، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قلب قرآن بن کر مصائب کے دور میں استقامت اور یقین کامل کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوئی۔ بالآخر مکہ کی گلیوں سے اٹھنے والی یہ الہی صدا پورے عرب میں پھیل گئی، اور اس نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے جہالیت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یوں سورہ یاسین نے ثابت کر دیا کہ جب حق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو باطل کے پاس فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔